Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور ان کے پیدا کرنے میں اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، خدا کی قسم یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس چیز کے بدلے میں جو تم کفر کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور آپ ان کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ وہ صرف دن میں کچھ پل ہی رہے ہیں۔ بات پہنچا دینا ہے۔ ہلاکت صرف فاسق لوگوں کے لیے ہے۔ گزشتہ آیات میں یعنی کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی درمیان جناتوں کی ایک جماعت جن کی تعداد تقریباً 9 تھی وہاں سے گزری۔ انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان شریعتوں میں جس نبی کے بارے میں اور جس کتاب کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی، یہ وہی کتاب وہی آیتیں ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ خاموش، یہاں پر بولو نہیں، یہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے اسے غور سے سنو۔ انہوں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ صرف 9 ہی نہیں، مختلف موقعوں سے جیسے صحابہ، جیسے تمام انسان، تمام لوگ جو مکے میں تھے دھیرے دھیرے ایمان لاتے رہے، ایسے ہی مختلف موقعوں سے جن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھتے اور آپ کی امت میں گویا وہ شامل ہو جاتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی
کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو بھی بتانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے اور اس کتاب کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے وہ چلے گئے اور لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تھی ویسی ہی ہے، اور یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو سامنے اس کی تصدیق کرتی ہے اور حق بات کی رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس نبی کے اس پکارنے والے کی بات کو مان لو، ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، حفاظت فرمائے گا۔ جو نہیں مانے گا، جو اللہ کے نبی کی بات پر لبیک نہیں کہے گا، تو یہ جان لے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا ولی بھی نہیں ہے، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا۔ یہ گویا کہ یہاں پر چند آیات جناتوں کے بارے میں ذکر ہوئی، تو ان کے ذریعے بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العزت نے مکلف دو جماعتوں کو کیا ہے، ایک انسانوں کی جماعت اور ایک جناتوں کی جماعت۔ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب ان میں ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا اب یہیں سے آخرت کا ذکر کر دیا گیا اور اللہ کی قدرت کا بھی ذکر کر دیا گیا اور کافروں کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ ذرا ان لوگوں سے، ان کافروں سے یہ پوچھئے کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات اس نے بنائی، اور ان کے پیدا کرنے میں وہ ذرا برابر تھکا نہیں، اس کو تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیوں نہیں؟ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا یہ کافر جو دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں، ان کو جب آخرت قائم ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، تو ان کو جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہی دن ہے؟ کیا یہ دن برحق نہیں ہے؟ اسی دن کا تم کو انکار تھا، اور تم یہ کہا کرتے تھے کہ دوبارہ ہم نہیں جیئیں گے، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، بس مٹی میں مر گئے تو مٹی میں مل گئے اور مل کے اسی میں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اب ہمارے لیے دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے۔ تم یہی کہا کرتے تھے، لو یہ دن آ گیا، بتاؤ یہ دن برحق ہے یا نہیں؟ تو کہیں گے کہ ہاں خدا کی قسم یہ دن بالکل برحق ہے، حساب و کتاب بالکل برحق ہے، عذاب و یوں کہہ لیں عذاب یا سزا و جزا بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تب یہ سب ہو جائے گا تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جب تم کفر کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو اب اس کا مزہ چکھ لو، یہاں پر اس عذاب کا مزہ چکھ لو اپنے کفر کے پاداش میں، اس کے نتیجے میں۔ یہ تو آخرت کا ذکر اور کافروں کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس آخرت کے بارے میں ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو رکھی بات ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کو یہ بات غلط اور بے بنیاد لگتی ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ نبیوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
اور فقرے کستے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کن کن تکلیفوں میں وہ مبتلا کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو نبیوں سے یہ کہا گیا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے کہا گیا کہ صبر کیجئے، یہ کافر جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا اور اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ اللہ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ وہ جو ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، تو اللہ انتقام لے کے رہے گا۔ ایک جگہ فرما دیا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو دنیا میں جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچی اس پر تھوڑا سا صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر اللہ رب العزت اجر دیتا ہے۔ تو حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ صبر کیجئے، جیسے کہ تمام اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اب یہ اولو العزم رسول کون ہے؟ بھائی تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں۔ تو اگر نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس نبوت کو عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام کے تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام اولو العزم ہیں۔ تمام کے تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام اولو العزم ہیں۔ لہذا جیسے تمام انبیاء نے صبر کیا اپنی قوم کی مخالفت پر، ان کی اذیت پر، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے۔ بعض مفسرین نے سورہ انعام میں تقریباً 18 رسولوں کا یا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ جو ہے اولو العزم ہیں، جن کی شروعات گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یسع علیہ السلام، صالح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اگر تمام انبیاء علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو بھی ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے اولو العزم ہیں۔ بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقرب ہیں۔ بعض نے تھوڑا سا اور مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، بعض نے 6 اور بعض نے 5 بتایا ہے۔ وہ 5 اولو العزم انبیاء علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 ہو گئے، اور 5ویں ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اولو العزم بتایا گیا۔ ہم تمام انبیاء کو اولو العزم مانتے ہیں، کیونکہ انبیاء جیسے طاقت، انبیاء جیسا ایمان، انبیاء جیسے صبر کرنے والا، انبیاء جیسے حالات سے نمٹنے والا، انبیاء علیہ السلام جیسے تکلیفوں کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کی ہر تکلیف کو جھیلا، برداشت کیا، لہذا وہ سب کے سب اولو العزم ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کے بارے میں کچھ دوسرے الفاظ فرمائے ہیں، اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اولو العزم میں نہیں ہیں، بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام اولو العزم ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اولو العزم نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ایک جگہ ذکر فرمایا اللہ نے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ شیطان نے ورغلایا، بہکایا، اکسایا، درخت کھانے پر ان کو آمادہ کر لیا، اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے جا کے وہ کام کر لیا، چاہے وہ دانستہ ہو یا نادانستہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو۔ جان بوجھ کر تو ہو نہیں سکتا، انجانے میں بے خیالی میں ہی ہے، لیکن بہرحال
نبی تھے، اللہ نے سب سے پہلا انسان ان کو بنایا تھا اور جنت میں رکھا، تو اس اعتبار سے ان کو اولو العزم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آگے ہوتا، شیطان نے ورغلایا، اس کی بات میں نہ آتے، لیکن بہرحال مان لیا۔ جب مان گئے تو جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ پلان تھا، اس کی اسکیم تھی کہ ہم آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے نسل انسانی پیدا کریں گے۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم جو ایک نسل پیدا کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنا ایک جانشین دنیا میں پیدا کرنے جا رہے ہیں، تو ایک سلسلہ چلنا تھا، تو ایک اللہ رب العزت جیسا چاہتا ویسا ہوا۔ لیکن بہرحال ان سے یہ عمل سرزد ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کو عزم والا نہیں پایا، ان کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا۔ دوسرے حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کی قوم ایمان نہیں لے آئی اور وہ دعوت دیتے دیتے پریشان ہو گئے، تھک گئے، مایوس ہو گئے، تو اللہ رب العزت سے فریاد کے پروردگار میرے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ ان کے اوپر 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اللہ کا فرمان کہ ان کے اوپر 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اب یہ تو حتمی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور بغیر بتائے ہوئے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، چلے گئے۔ قوم نے یہ بات سنی تھی ان کی زبان سے کہ تمہارے اوپر 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، کہاں ہے، دیکھا کہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ نبی جو ہے علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لہذا اب تو عذاب آنا یقینی ہو گیا ہے۔ نبی اگر موجود ہیں تب عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اللہ نے لیا تو پہلے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے تابع داروں کو، اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے لیجئے اور نکل جائیے علاقہ چھوڑ کر، دوسری جگہ چلے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کے چلے جائیے، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا یا اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے جائیے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے جائیے۔ جیسے انہوں نے علاقہ چھوڑا اس کے بعد قوم پر عذاب آ گیا، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو ان کو یقین ہو گیا اب تو عذاب آنا لازمی ہے۔ تو کہا اب کیا کیا جائے، تو تلاش کرنے لگے، نہیں ملنا، علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کیا جائے، سارے مرد الگ ہو جائیں، ساری عورتیں الگ ہو جائیں، بچوں کو الگ کر دیا جائے، تمام جانوروں کو الگ کر دیا جائے، بکری الگ، بکرے الگ، بھیڑ الگ، اور بھیڑی جو ایک سے ہے مطلب نر مادہ اس اعتبار سے الگ کر دیا جائے، تمام جانوروں کو جو ایک دوسرے سے ان کے بچوں سے الگ کر دیا جائے اور اللہ کے سامنے چل کر گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے، ورنہ عذاب یقینی ہے۔ ان کی یاد اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی اور عذاب آتے آتے ان کے اوپر رک گیا، عذاب نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ادھر یونس علیہ السلام چونکہ ابھی حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور نکل گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر پانی میں جو ہے آزمائش میں ڈال دیا۔ جب وہ گئے، سامنے دریا تھا، کشتی پر سوار ہوئے، تو آگے جب کشتی چلی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں کوئی گنہگار ہے جو جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی جو ہے وہ خود نکل جائے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیسے ایسے ہو سکتا ہے، کون اپنے آپ کو گنہگار کہا، ہم میں سے کوئی کہہ لے تو بتا دے، ہم میں سے سب گنہگار ہیں، سیدھی سی بات، آپ بھی جانتے ہیں کہ گنہگار ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن کوئی یقین کر لے، اقرار کر لے سب کے سامنے کہ ہم گنہگار ہیں، اور اگر ابھی کہہ دیا جائے کسی سے آپ گنہگار ہیں تو فوراً میرے سر پر چڑھ جائیں گے۔ میں نے کیا کیا بتاؤں کو، قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے گناہ کا اعتراف بہت جگر کا کام ہے، بہت جگر کا کام ہے، یہ کسی کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ جن کو دے نواز دے، صحابہ میں یہ طاقت تھی، صحابیات میں یہ طاقت تھی، انہوں نے گناہ کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، ایسے ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے موت یقینی ہے، کہ بغیر موت کے ان کے سزا معافی ہے ہی نہیں، لیکن
ہمیں موت چاہیے لیکن اللہ کے نبی بس مغفرت کروا دیجیے، معاف کروا دیجیے بس۔ اللہ رب العزت ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ تو عزم والے تھے، ہم میں سے کوئی کر کے دکھا دے ویسا، یقین ہو جائے کہ ابھی موت کھڑی ہے سامنے، اور اس کے بعد اپنے گناہ کو اعتراف کر لے۔ ہزار ہیلے، ہزار بہانے، ہزار دلیلیں لا کے ہم کھڑا کر دیں گے کہ نہیں ہم نہیں ہیں، ہم تو بالکل صاف و شفاف بے گناہ ہیں۔ یونس علیہ السلام سب میں نیک بھی تھے، اور انبیاء علیہ السلام نیک تو ہوا ہی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ معصوم ہے، بے خطا ہے۔ تو کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں تھا، تو یہ کہا بھائی قرآن اندازی کی جائے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، بھائی یہ تو بہت نیک ہیں، یہ نہیں ہے۔ پھر سے قرآن اندازی ہو گئی، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر ان کا نام آیا، کہا نہیں، پھر سے قرآن اندازی ہو گئی، تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، پھر انہی کا نام آیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، لہذا وہ گویا کہ اسی پر سے انہوں نے چھلانگ لگائی دریا میں، اور جیسے ہی چھلانگ لگائی ایک بڑی مچھلی آئی جس کو آج کل ہم ویل مچھلی کہتے ہیں، حوت اس کو کہا گیا ہے، کہیں نون اس کو کہا گیا ہے۔ تو وہ ویل مچھلی آئی اور اس نے ان کو نکل لیا۔ ایک کلپ دکھائی پڑتی ہے، ابھی دیکھیں اگر آپ نیٹ پر، کہ جہاز جا رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی نوجوان وہ سوچتا ہے کہ لاؤ اسی پر سے ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں۔ تیراک ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور پھر سیڑھی وغیرہ ہوا ہی کرتی ہے، اپنا نہایا، تھوڑی دیر تیراکی کی، پھر جو ہے اپنا سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھ گئے۔ کلپ دکھائی پڑتی ہے کہ جیسے ہی اس آدمی نے چھلانگ لگائی، ابھی وہ پانی کے بیچ میں تھا، اوپر سے اتنے اوپر سے جیسے چھلانگ لگائی اور اتنے نیچے آنا ہے، ابھی وہ بیچ میں ہی ٹنگا ہوا ہوا میں، کہ نیچے سے مچھلی نے چھلانگ لگائی اور بیچ میں اس کو کیچ کیا اور پانی میں لے کے چلی گئی۔ آج دکھائی پڑتا ہے، یہی منظر لگتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا رہا ہوگا، کہ جیسے انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی فوراً اللہ نے مچھلی کو بھیجا اور اس نے ان کو کھا لیا۔ نبی تھے، اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جیسے چھری کو حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہوتے وقت نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چھری چل رہی ہے، بہت تیز چھری ہے کہ ذرا سا بھی ریت دیا جائے تو گلا کٹ جائے، لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ آگ کو حکم ہوا خبردار، ہمارا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، گلدار بن جاؤ، جنت بن جاؤ اس کے لیے، ٹھنڈی ہوا بن جاؤ اس کے لیے۔ آگ جل رہی ہے، لو آسمان سے بات کر رہی ہے، لیکن وہ اندر جنت میں موجود ہے۔ پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جائیے، پانی کھڑا ہو گیا۔ کسی کی طاقت ہے کہ پانی کو دیوار بنا دے؟ ہے کسی کی طاقت؟ ہاں، دیوار کے سہارے ہم پانی روک سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں، پہاڑوں پر بناتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں دیوار بناتے ہیں، اس کے ذریعے پانی روکتے ہیں۔ ہم آج کل دریاؤں میں بڑے بڑے موٹے موٹے شیشے لگاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم پانی کو کھڑا کرتے ہیں، لیکن صرف فی نفسی پانی کو ہم کھڑا کر دیں، کسی کی طاقت ہے؟ اللہ نے دونوں طرف سے پانی پہاڑ کی طرح رکھا، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ تودے کی معنی اللہ نے کھڑا کر دیا، نہیں ڈوبا۔ اور جب وہی فرعون پہنچا تو اللہ نے کہا ڈوب جا، ڈبا دیا اس کو۔ تو اللہ جس چیز سے جب چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں کھیلتی رہی، نہیں ڈوبی۔ اب پانی کتنا تھا؟ ویسا پانی دنیا نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ دیکھے گی۔ وہ پانی جسے سارے پہاڑ تک ڈوب گئے، جودی پہاڑ تک ڈوب گیا، اللہ رب العزت نے اس کو سمندر میں، اس پانی میں، اوپر سے پانی کی بارش، نیچے سے پانی کا ابال، اور پھر ہر طرف سے پانی پانی، اللہ نے کشتی کو بچایا، ایمان والوں کو بچایا۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے کسی بھی مخلوق سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ، مچھلی نے سیدھا ان کو نگل لیا۔ ویل مچھلی کی غذا غالباً 33,000 ٹن ہے، 33,000 ٹن۔
اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے کلو ایک دن کی اس کی غذا ہے. یعنی اگر اتنا ہمارے خیال میں کھانا بنا دیا جائے، پورے علی گڑھ کے لوگ کھانا کھائیں گے، پورے علی گڑھ کے لوگ کھانا کھا لیں گے، اور شاید کھانا بچ بھی جائے، اتنا کھانا ہوتا ہے. تو بہرحال یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ اللہ رب العزت نے ان کو ورد بتایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے محفوظ رکھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح مت ہو، فاصبر کما صبر اولو العزم، ویسے صبر کرو جیسے کہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا ہے. جلد بازی مت کیجیے قوم کی ہلاکت کے لیے، وہ تو اب برباد ہونے ہی ہے، ان کے اوپر عذاب تو آئے گا، یہاں نہیں دیں گے وہاں دیں گے. جس دن ان کا وعدہ کیا ہوا دن آ جائے گا تو وہ ان کو ایسا لگے گا جیسے کہ دنیا میں بس دن کے کچھ پل رہے ہیں. جیسے صبح سے شام ہو جائے تو اگر ہم صبح سوئیں اور شام کو اٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صبح سوتے ہیں ظہر میں، عصر میں اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ارے ابھی تو فجر کا وقت ہے شاید، یا مغرب کے وقت ہوئے اٹھتے ہیں تو احساس ہونے لگتا ہے کیا فجر کی نماز ہو گئی کیا، عجیب احساس ہوتا ہے. تو ایسا احساس ہوگا جیسے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، بس چند لمحے رہے. تو اللہ نے فرمایا بات جو تھی پہنچا دی گئی ہے. اور ایسے جو ظالم اور فاسق لوگ ہیں، نبیوں کے منکر لوگ ہیں، ہٹ درم لوگ ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت یقینی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے مسلسل عذاب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب